الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا نہ باز آنے والے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول بھیجا جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اس حال میں، بلکہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ایک شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ۔ بینہ کا مطلب دلیل ہے، واضح دلیل جو سارے قرآن مجید میں ہمیں بار بار دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ کیا تھا، ان کو یہ سزا ملی، یہ قرآن سچا ہے، میں نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے اور نبی کے صحابہ ایسے ہیں، یعنی جو دلیلیں قرآن مجید نے دی ہیں اس کا نام ہے بینہ، اس کو عربی میں بینہ کہتے ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اے میرے نبی، یہ مائک بند کر دیں، اے میرے نبی آپ جائیے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت نازل ہوئی اور آپ خود چل کے گئے۔ ابی بن کعب ایک صحابی تھا، یہ ان کے گھر میں دروازہ کھٹکایا اللہ کے نبی نے، تو اس نے تو کہتا ہے اللہ کے نبی کوئی کام پڑ گیا تھا میرے ساتھ آپ کو؟ آپ نے فرمایا ابی مجھے کام نہیں پڑا بلکہ اللہ کو آپ سے کام ہے۔ ابی کہتے ہیں مجھ سے اللہ کو کام ہے؟ کہا ہاں، رونا آ گیا۔ آئیے اللہ کے نبی بیٹھیے، بٹھایا، کیا کام ہے؟ کہا اللہ نے یہ صورت نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جائیے ابی بن کعب سے یہ صورت پڑھیے، پڑھائیے، اس کو بولو سنائے، اور میں اللہ آسمانوں پہ اس کا قرآن سن رہا ہوں، اس کی یہ صورت میں سن رہا ہوں۔ یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ انہیں ان کو خود پیغام دیے۔ کیسا منظر ہے، کیسی مزے کی بات ہے کہ اللہ نے خود کہا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صحابہ کرام کو، خوش نصیبی تھی ان کی، لیکن اس کے اندر کتنے مزے کی بات ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ ابی سے کہو کہ یہ صورت پڑھ کے سنائے اور میں آسمانوں پہ اس کی زبان سے یہ قرآن سن رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے وہ 7 قراتوں پہ نازل کیا گیا ہے، اس کے 7 قراتیں ہیں اور وہ عربی ہے، عجمی ہے۔ پہلے تو یہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا تھا اور عربی اس کو سمجھتے تھے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، پڑھتے تھے، آپ پڑھاتے تھے وہ پڑھتے تھے۔ لیکن جب عجمی سے مراد دوسرے ملکوں کے لوگ نہ آنے لگ گئے مکے میں قرآن سیکھنے کے لیے، اب ظاہرہ ان کی زبان تو عجمی تھی، عربی نہیں تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی، اب وہ بھی قرآن سیکھنا چاہتے تھے، تو اس لیے اس وقت پھر تجوید جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کلاس کے اندر، اس کی ضرورت پیش آئی کہ تجوید سے پڑھا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زواد جو ہے نا، زواد اگر وہ ہو اس کا مطلب ہوتا ہے زولن گمراہ، ٹھیک ہے، اور جو توازو ہوتا ہے اس کا مطلب اور ہو جاتا ہے پھسل گیا، اور اگر کلبن کاف باریک کے ساتھ ہم پڑھیں اس کا مطلب ہوتا ہے کتا، اور اگر قاف موٹی لگا لے اس کا مطلب ہوتا ہے دل، یعنی اس سے اتنا تلفظ چینج ہو جاتا ہے کہ معنی ہی چینج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے، یہ جو کفار مکہ ہے، جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ کے ہاں سے یہ دلیل ہے، ان کو چاہیے اس کو مان لے اور باز آ جائیں۔ اے پیغمبر آپ تو صحیفے لے کے آئیں، ان کی طرف کتاب لے کے آئیں، تو یہ فرقے فرقے بن جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس دلیلیں آگے تب بھی بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان کے یہود و نصارہ کے 72 فرقے بنے تھے اور میری امت کے 73 بن جائیں گے، اور ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، اور وہ جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا جو اس قرآن کو مانتا ہے اور جس کو میرے صحابہ نے مانا، یعنی جو میں دین لے کے آؤں اس پہ چلتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ اپنا نام جو بھی رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ضرور غور کر لیں کہ آپ کا جو دین ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، یا اماموں پہ جا رہا ہے، یا ولیوں پہ جا رہا ہے، یا کسی دوسرے لوگوں پہ جا رہا ہے۔ اگر جا رہا ہے پھر نام رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، نام کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، نام نہیں چلے گا وہاں پہ چلے گا تو قرآن و حدیث چلے گا۔ اگر نام چلتا تو ابو طالب کا ضرور چل جاتا، وہ اللہ کے نبی کا چچا تھا اور اتنا اس نے پیار کیا تھا، لیکن اس نے رسول اللہ کے دین کو نہیں مانا۔ اور اگر آج بھی رسول اللہ کے دین کو نہیں مانا جائے گا تو پھر نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین کو مانیے۔ اللہ کہتے ہیں کفار مکہ اور مشرکین مکہ بدترین مخلوق ہے، اولئک هم شر البریہ، جو مشرک لوگ ہیں وہ دنیا میں بدترین مخلوق ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ دنیا میں بہترین مخلوق ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ بدترین مخلوق بنے۔ دیکھیں لفظی ترجمہ ہے، اہل کتابی اہل کتاب والمشرکین، اور مشرک لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اس کی صفتوں میں، اس کی ذات میں، وہ جہنمی ہے اور وہ بدترین مخلوق ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن وہ جو ایمان لے کے آئے وہ بہترین مخلوق ہے، ان کا بدلہ جو ہے جنت عدن ہے، ہمیشہ والی جنت، اس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا صحابہ سے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، ان سے کہو مجھ سے راضی ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی اور اس کا سخت ہلایا جانا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا۔ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال، زلزال کا مطلب ہے ہلائے جانا، یعنی زلزلہ، اسی پہ اس کا نام لکھا گیا۔ اللہ کہتے ہیں ان کافروں سے کہو کیا بنے گا جب ہلائی جائے گی زمین ہلائے جانے کر، واخرجت الارض اثقالها، اور نکال دے گی اپنا سب کچھ، سب کچھ سے مراد جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے سارے اندر کے ٹکڑوں کو باہر نکال دے گی، سونا، چاندی، یہ اتنے اتنے بڑے ستونوں کی مانند زمین سے نکلیں گے کہ انسان دیکھ کے حیران ہو جائے گا، اور زمین ہل رہی ہوگی، انسان پریشان ہو جائے گا اس کو کیا ہو گیا، یہ تو بڑے آرام سے ٹھہری ہوئی تھی، آج یہ ہل رہی ہے۔ ستونوں سے باہر نکل آئیں گے، ستونوں کی طرح باہر نکل آئے گا سارا سونا، ساری چاندی، اور قاتل دیکھ کے کہے گا ہائے افسوس، آج اس سونے کو کوئی اٹھانے والا نہیں، میرے پاؤں میں رول رہا ہے، اس کے لیے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ چور کہے گا ہائے افسوس، اس کے لیے میں نے اپنے ہاتھ کٹوائے تھے اور آج اس کو کوئی نہیں اٹھا رہا، اور اس کو کوئی اٹھائے گا بھی نہیں، اور وہ ادھر ادھر پاؤں میں رل رہا ہوگا۔ جتنی چیزیں زمین کے اندر ہوگی سب کو نکال دیا جائے گا، ساری باہر آ جائیں گی، کوئی آنکھ بھر کے ان کو دیکھے گا بھی نہیں، کوئی آنکھ بھر کے ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اسی طرح جو مال کی خاطر اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، وہ بھی کہے گا ہائے اس کے لیے میں نے قطع تعلقی کی، میں نے صلہ رحمی کیوں نہ کی، آج یہ کام ہی نہیں آ رہا، آج تو یہ پاؤں میں رل رہا ہے، اور زمین ہلے گی۔ اللہ کہتے ہیں بندے پوچھیں گے کیوں ہل رہی ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ کہتے ہیں وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو، یومئذ تحدث اخبارا، یہ ساری خبریں بیان کری جا رہی ہے۔ جو کسی نے زمین پہ بیٹھ کے زنا کیا بولے گی اللہ فلاں نے مجھ پہ بیٹھ کے زنا کیا، جو کسی نے برائی کی بولے گی اللہ فلاں نے بیٹھ کے مجھ پہ چوری کی، جو بھی آپ زمین پہ بیٹھ کے کرو گے زمین آپ کی گواہی دے گی۔ اور اللہ کہیں گے بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، زمین کیسے نہ بولے، یہ کیسے نہ بولے، اس کو میں نے وہی کی ہے، اس کو میں نے کہا زمین بول، جو کچھ تیرے اندر ہے نکال باہر، اور ہر بات کو سامنے کھول کھول کے رکھ دے۔ اور پھر کیا ہوگا اس دن؟ تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے، حتیٰ کہ ایک ذرہ برابر
ذرہ رائی گندم کا دانہ، پھر رائی کا دانہ، پھر اس سے بھی چھوٹا ذرہ، اتنی بھی کسی نے نیک اعمال کیا ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، ذرہ برابر۔ اور اگر ذرہ برابر ہی برائی کی ہوگی وہ بھی آپ سے چھپی نہیں رہے گی۔ ہاں ایک طریقہ ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ برائیاں چھپ جائے، یہ راتیں آ رہی ہیں ان میں رو رو کے عبادت کریں اور اپنے پچھلے سارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے اور دعا کریں اللہ پردے ڈال دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب انسان معافی مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے نکلے ہیں اس کے ساتھ میں جہنم کی آگ بجھا دوں گا اور آپ کی نیکیوں کو، برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وگرنہ قیامت کے دن بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی جب اولاد کے سامنے اور آپ کے بہن بھائیوں کے سامنے آپ کے سارے گناہ کھول کھول کے زمین بیان کرے گی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پیٹھ والے اور سینے سے آواز نکالے ہوئے دوڑتے آئیں گے، پھر جو کم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں، پھر اس کے ساتھ غبار اڑانے والے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان جا گھستے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بہت ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر یقیناً گواہ ہے، اور بے شک وہ دل کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے، مال کی محبت میں۔ تو کیا وہ نہیں جانتا جب ان قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا، بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات، عادیات کا مطلب ہے گھوڑے، اور یہ کوئی عام گھوڑے نہیں ہیں بلکہ جو مجاہدین کے جہاد میں گھوڑے بھاگتے ہیں ان گھوڑوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، زمزم کا پانی لوگوں کو پلا رہے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب جہاد میں بھاگنے والے گھوڑے ہیں۔ میں نے خود اللہ کے نبی سے پوچھا تھا۔ یہاں پہ ان گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو ہانپتے ہیں، بھاگتے ہیں نا جب تھک جاتے ہیں، ہانپتے ہیں دوڑ کر، فالموریات قدا، پھر آگے نکلتے ہیں آگ جاڑنے والوں کی۔ جب ان کے گھوڑے کے جو پاؤں ہوتے ہیں نا اس کے نیچے ایک لوہا لگا ہوتا ہے، وہ جب زمین پہ لگتا ہے تو چنگاڑی نکلتی ہے، اس آگ کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی۔ پھر صبح کے وقت جو حملہ کرتے ہیں گھوڑے جا کے، یعنی جو جہاد میں نکلتے ہیں، ان سارے گھوڑوں کی اللہ قسمیں کھا کے کیا کہتے ہیں؟ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا لے، یعنی جہادیوں کے گھوڑے بھی اللہ کو اتنے پسند ہے، جہاد کرنے والا بھی اللہ کو اتنا پسند ہے۔ قیامت کے دن یہ گھوڑے، ان کا گند جو ہوگا، ان کے ساری چیزیں جو ہوگی وہ باقاعدہ نامہ اعمال میں تولی جائے گی، ان کا اجر دیا جائے گا۔ جو آپ ان کو پانی پلایا، جو صفائی کی، ان کو صاف کرتے وقت جو آپ کا عمل وقت لگا، وہ سارا نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں انسان بڑا ناشکر ہے۔ اتنی نعمتیں دی اللہ نے، اتنی دی، ایک نہیں تھی میرے پاس یہ ہے ہی نہیں ہے، میں تو ایسے ہی ہوں، میں تو ایسے، فوراً سے ناشکری، مجھے بھی دے دے۔ اپنے جسم کی طرف دیکھیے، کتنا بڑا، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ نہیں تو پھر دیکھ لیں ہسپتالوں کے اندر کتنے پڑے ہیں آکسیجن پہ، کتنے ہیں جن سے اٹھا نہیں جا رہا، کتنے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں، کتنے ہیں جو بے ہوش پڑے ہیں۔ آپ صحت مند ہے، کلاس لے رہی ہیں بیٹھی، آپ کے ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے، اس سے بڑھ کے آپ کے لیے شکر کیا اور کیا بات ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شادی پہ جانا تھا، جوتا نہیں تھا، کہتے اللہ کیا تھا مجھے ایک جوتا دے دیتا۔ باہر نکلے، ایک بندہ دیکھا اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، پیچھے ہے، پاؤں نہیں ہے اس کے، بھاگے پیچھے گھر میں سجدے میں گئے، اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے میرے پاس پاؤں تو ہے نا، اس کے پاس تو جوتے بھی پاؤں بھی نہیں ہے، جوتوں کی خیر ہے، میرے پاؤں ہے۔ اسی طرح جب آپ دوسروں کو دیکھیں گے نا جو آپ سے کم تر ہے تو آپ میں شکر آئے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ امیجن کریں، ویسے چل کے دیکھیں زمین پہ اپنے گھر میں، اوپر کو دیکھیں تو آپ کسی نہ کسی چیز میں لگ جائیں گی، نیچے دیکھیں گی تو آپ منزل طے کر لیں گی، یہی حال ہے۔ اوپر کو دیکھیں گے اپنے سے اوپر والوں کی طرف تو ناشکری آئے گی، اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے تو سکون آئے گا، صبر آئے گا، اللہ کی رضا پہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو پھر میں ان کو ان کے سارے اعمال کی خبر دوں گا۔ قاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ، وہ کھٹکھٹانے والی۔
کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ ڈھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، تو لیکن وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا، اور لیکن وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے؟ ایک سخت گرم آگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، قاریہ کا مطلب ہے شور مچانے والی، کھڑکا کرنے والی۔ کیا ہے کھڑکا کرنے والی؟ تو قیامت کو کہا گیا ہے کہ وہ آرام سے نہیں آ جائے گی، آپ بیٹھے ہو جو حساب دو جی بس بات ختم ہوگی، ایسے نہیں ہوگا۔ کھڑکا کر کے، شور مچا کے، سور پھونکتے ہوئے اور ہلا گلا کرتے ہوئے آئے گی۔ ایسے کھڑکے کے ساتھ آئے گی کہ آپ کے دل آپ کے حلقوں کو پہنچ جائیں گے، گھبراہٹ کے مارے حملہ حمل گرا دے گی، گھبراہٹ کے مارے اتنا برا حال ہوگا، اور آپ گر رہے ہوں گے کبھی اس پہ کبھی اس پر۔ اور تجھے کیا پتا کاریہ کیا ہے؟ اس دن لوگ پراندہ ٹڈیوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اللہ اکبر استغفر اللہ، اور پہاڑ دنی ہوئی روئی کہتا ہے جو جلی ہوئی ہوتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، اس طرح پہاڑ ہو جائے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو نام ہے نا، ہاکا، تامہ، ساخا، غاشیہ، قاریہ، ہت، یہ سارے قیامت کے دن کے نام ہیں۔ کھڑکا کرنے والی، شور مچانے والی، بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور بہت ساری لوگوں کے لیے ذلت رسوائی لے کے آ رہی ہے۔ تو کیا ہوگا اس دن؟ فیصلے ہوں گے۔ جو انسان نیک ہوگا، ساکلت موازین ہو، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور وہ خوش ہوگا فی عیشت راضیہ، عیش کی زندگی گزارے گا، راضی ہو جائے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ، پس وہ ماں ہاویہ کے اندر ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کیا ہے ماہیہ، کیا ہے ہاویہ؟ نار حامیہ، دہکنے والی آگ ہے۔ یہاں پہ آپ غور کریں، فَأُمُّهُ ہاویہ، جہنم کو ماں کہا گیا ہے۔ جیسے ماں بچے کو گود میں لپیٹ لیتی ہے، اس کو کہیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی، ٹھنڈ سے بچاتی ہے، گرمی سے بچاتی ہے، ایسے ہی جہنم آپ کو سمیٹ لے گی اپنے اندر، ادھر ادھر نہیں دیکھنے دے گی، نکلنے نہیں دے گی، چیخو گے، چلاؤ گے، جو مرضی کرو گے۔ ماں کہتی چھوڑ دیا تو گر جاؤ گے، چھوٹے ہو بھی، اسی طرح جہنم آپ کو نکلنے نہیں دے گی، اور اس کو آپ کے گرنے کی پرواہ نہیں ہوگی، نہیں، وہ غصے میں اتنے ہوگی کہ آپ کو دبوچ لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور یہ دل کے آئی ہے، وہاں سے دل کے آئی ہے، اور یہ اللہ نے جلائی جب، تو یہ پہلے کیا کہتے ہیں، سرخ سفید کلر کی تھی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی، سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو یہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ ایک تو سیاہ ہے، نظر کچھ نہیں آئے گا، اوپر سے سخت جل رہی ہے، آپ کو جلا رہی ہے، جلسا دے رہی ہے، تیسرا ماں کی طرح اس نے اپنے اندر آپ کو سمیٹ لیا۔ تو خدا را اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کے اعمال کیجیے۔ سورۃ التکاثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، تم عنقریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر، تکاثر کا مطلب غافل، کہ تمہیں تمہارے مال کی چاہت نے غافل کر دیا۔ ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک چیز مل جاتی دوسری بھی چاہیے، تیسری بھی چاہیے، اتنی چاہت بڑھ جاتی ہے، اتنی چاہت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ سے غافل ہی ہو جاتے ہیں۔ دعا کیا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی کر دے۔ اللہ ہمیں صرف دنیا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ صرف دنیا مانگو گے دے دی جائے گی، اور اس قدر غافل کر دیے جاؤ گے کہ اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اور زیادہ مال کی چاہت نہ کریں۔ ایک بار آپ وسلم کو نا بڑی بھوک لگی تھی، تو آپ باہر نکلے تو دیکھا ادھر سے ابوبکر آ رہے، کہا ابوبکر خیریت ہے اس ٹائم دھوپ میں باہر نکلے ہو؟ اللہ کے نبی بڑی بھوک لگی ہوئی تھی۔
ابھی کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے، کہتے چلو عمر کے گھر چلتے ہیں، ادھر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے تھے. عمر خیریت ہے؟ اللہ کے نبی بڑی بھوک لگی ہوئی تھی. آپ کس لیے نکلے؟ کہا جس چیز کے لیے تم نکلے ہو میں بھی اسی چیز کے لیے نکلا ہوں. چلے فلاں صاحب بھی ہے، وہ اکثر کھانے کا کہتا ہے، اس کے گھر چلتے ہیں. اس کے گھر گئے ہیں تو اس نے دیکھا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا. اب بیوی صاحبہ کہتی یہ کیا کیا؟ کہتا تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی آتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، تو وہ ہمیں سلام کہیں گے بار بار؟ 3 بار انہوں نے سلام کہنا ہے، سلام کہیں گے تو مطلب پھر واپس جائیں گے، اگر ہم نے نہ کھولا 3ری بار پہ ہم کھول دیں گے. اب اللہ کے نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اس نے منہ میں جواب دے دیا. آپ نے پھر سلام کیا، اس نے پھر منہ میں جواب دیا. 3ری بار جب آپ نے پھر سلام کہا، اس نے پھر منہ میں جواب دیا. آپ نے ابو بکر کی طرف دیکھا، ابو بکر نے آپ کی طرف دیکھا، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا شاید آج یہاں سے بھی کھانا ہم نے نہیں کھانا، آج شاید ہماری قسمت میں نہیں. ابھی باتیں کر رہے تھے، چلے جا رہے تھے کہ بیوی نے کہا کہ جائیے، جس رحمت کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں واپس جا رہی ہے، نکلیے. اب جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی واپس جا رہے، بھاگا پیچھے، ہاتھ پکڑا، کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آئے میرے گھر میں. کہا سلام کا جواب کیوں دیا؟ کہا دے رہا تھا لیکن منہ کے اندر دے رہا تھا. ایسے کیوں کیا؟ کہتا میرا دل کرتا تھا کہ آپ بار بار مجھ پہ سلامتیاں بھیجی جائیں اور میں خوش ہوتا رہوں، اللہ مجھ پہ رحمت کرتا رہے. کہا بیٹھا ہوں تمہارے گھر میں، جتنی چاہتے ہو رحمت حاصل کر لو. کتنے مزے کی بات تھی نا. اللہ کے نبی بیٹھ گئے. کہا دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا. فٹافٹ اس نے جانور ذبح کیا، گوشت پکایا، آپ کے آگے رکھا، آپ نے کھایا. اور جب آپ باہر نکلے نا تو آپ یہ آیات پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں، کیا کھانا کھایا تھا آپ نے؟ 1 سالن اور روٹی. اور کتنے دن کے بھوکے تھے یہ تو پتہ ہی نہیں. 3 مہینے ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا تھا. مل گیا تو کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر؟ پتہ ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے رونے لگ گئے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. ہمارے دسترخوان پہ ڈھیروں نعمتیں ہیں اور ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں کہ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا ہم سے. ہاں آپ کا مال جو ہے اگر آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو یاد رکھیں وہ مال آپ کا ہے. آپ سلم کے سامنے بیٹھ کے اس نے کہا یہ میرا مال، میرا مال. آپ نے فرمایا یہ تمہارا درہم نہیں ہے، تمہارا مال نہیں ہے، تمہارا مال وہ ہے جو تم کھا چکے ہو یا کھا رہے ہو. نمبر 2، یا وہ والا ہے جو تم اللہ کے راستے پہ خرچ کر دو، وہ تمہیں قیامت کے دن مل جائے گا. نمبر 3، جو تمہارے گھر میں پڑا وہ تمہارا نہیں ہے. کیوں اللہ کے نبی؟ کہا موت آ سکتی کسی بھی وقت، وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے. تو عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور اپنا مال وہی ہے جو آپ نے اللہ کے راستے پہ دے دیا اور اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہے وہ میت کے ساتھ جاتی ہیں، 2 پلٹ آتی ہیں، 1 ساتھ رہ جاتی ہے. اس کے گھر والے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے ساز و سامان یعنی چارپائی، چادر وغیرہ وہ ساتھ جاتی ہے. یہ دونوں واپس آ جاتی ہیں. اور تیسرا اس کا اعمال جو اس کے ساتھ جاتا ہے، قبر میں اس کا ساتھی. اور قبر میں انسان نے یہی تو کہنا ہے اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، میرا جتنا مال ہے میں سارا تیرے راستے پہ صدقہ کر کے آؤں، کیونکہ اس نے صدقے کا بڑا اجر دیکھنا ہے. تو فرشتے نے کہنا اب نہیں، دنیا کا ایک ہی چکر تھا، اس میں جو تم نے کرنا تھا کر آئے ہو، اب نہیں، اب آخرت کا انتظار کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، زمانے کی قسم، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر زمانے کو کہتے ہیں، اسی پہ اس صورت کا نام رکھا گیا. اور اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اکثر اوقات ہم کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، تو یہ کہنا جائز نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت چینج ہو گیا، بدل گیا، پہلے حالات ایسے تھے، آج کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اولادیں ایسی ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن زمانہ نہیں کہتے، کیونکہ زمانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہتے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان جہنمی ہے. الا الذین، مگر وہ لوگ. خوش ہو جائیے اس آیت کو پڑھ کے، اس کا ترجمہ سن کے کہ مگر وہ لوگ خسارے سے نکال دیے گئے، گھاٹے سے نکال دیے. کون؟ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے
اور آپس میں حق کی وصیت کرتے رہے. جو آپس میں حق کی وصیت کرتے ہیں نا اصل میں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور آپس میں صبر کی وصیت کرتے ہیں. یعنی کسی پہ کوئی آزمائش آئی ہے تو یہ نہیں کہتی جا فلاں کے پاس چلی جا، وہ ایسے کرتا ہے، اس کے وہ بڑا کرنی والا ہے، بلکہ کیا کہتی ہے؟ اللہ سے مانگ اور صبر کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر آزمائش آ جائے نا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ الذین آمنوا بالصبر والصلاۃ. جو ایمان والا آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے اور نماز سے اللہ کی مدد مانگتا ہے. یعنی آزمائش آئی ہے، پریشانی ہے، سب سے پہلے صبر کا ہاتھ تھامے، دامن تھامے. یہ نہ ہو کہ آپ چیخو پکار کریں، گلا پھاڑیں، بعد میں کہ میرا صبر ہے. نہیں، شروعات میں سب سے پہلے صبر اور اس کے بعد حق کی وصیت. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے، کوئی بات نہیں، یہ ٹینشن آئی ہے تو چلی جائے گی. اور جس کے اوپر زیادہ آزمائشیں دیکھے نا اسے حوصلہ دینے کے لیے ایک بات ضرور کہہ دیا کرے، لگتا ہے اللہ کو آپ سے بڑا پیار ہے اس لیے آپ کی آزمائش نہیں جا رہی، بجائے یہ کہ آپ اس کی طرف دیکھ کے ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کسی کا مذاق اڑایا، اس کی غربت کا، اس کے حسن نہ ہونے کا، اس کے ذہین نہ ہونے کا، اس کے کسی بھی معاملے کا، حالانکہ یہ ساری باتیں میرے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں، جس نے مذاق اڑایا اس وقت تک مذاق اڑانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے اوپر وہ چیز نہ آ جائے. یعنی اگر غربت کا مذاق اڑایا تو غربت آ جائے گی، اگر کسی کی بدصورتی کا مذاق اڑایا تو وہ آ جائے گی. یعنی جس بات کا مذاق اڑایا، اڑانے والے پر وہ وقت ضرور آئے گا. تو خدا را ہمیشہ خاموش رہا کریں. خاموشی ہزار باتوں سے بہتر ہے، طنز کرنے سے بہتر ہے، نظر انداز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور اس کو حوصلہ دیں اور اس کو سمجھائیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ آپ کی پریشانی بھی دور کرے گا.